ہم نے ایک نئی پریزنٹیشن نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پچھلی ویڈیوز سے، اور وہ اس طریقے سے کہ اس دفعہ میں ہسٹری آف یو ایس اے کو سی ایس ایس کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میرا پہلا لیکچر ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر میں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بہت سارے سفیشینٹ ٹاپکس جو ہے وہ کور کرواؤں گا۔ پہلا لیکچر ظاہر سی بات ہے انٹروڈکٹری ہونا چاہیے، بہرحال میں نے اس کے لیے ایک سی ایس ایس کا ہی سوال سلیکٹ کیا ہے، تو دیکھتے ہیں انٹروڈکشن کیا ہے اس کا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہو آر دا فرسٹ یورپینس اینڈ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا ڈسکوری آف نارتھ امریکہ۔ تو بڑا خوبصورت سوال میں نے ڈھونڈ کے نکالا سی ایس ایس کے یو ایس ہسٹری کے پیپر سے، کہ پہلے یورپینس کون تھے جو کہ امریکہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کیا جانتے ہیں امریکہ کے بارے میں، اور خاص طور پہ اس نے نارتھ امریکہ کا ہے۔ نارتھ امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ آج کا موجودہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ٹھیک ہے جی، جس کی ہماری ہسٹری کا ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں بنا دیر کیے۔ میں نوفل صفان بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا، اور بنا دیر کیے دیکھیے آپ کے سامنے جو اس وقت اسکرین پہ چیز آ رہی ہے، یہ کچھ اور نہیں بلکہ آپ کے سی ایس ایس کے پیپر کا سلیبس ہے، ہسٹری آف یو ایس اے سلیبس سی ایس ایس، اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پری پارٹیشن اس کے کچھ حصے ہیں، یہاں میں نے اس کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے پری پارٹیشن ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ارلی امریکہ کو دیکھیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے سوال لیا ہے وہ اسی حساب سے لیا، اور میں یہاں سے چل رہا ہوں ارلی امریکہ سے، یعنی کہ امریکہ کا جو سب کانٹیننٹ ہے نارتھ امریکہ، یہ ظاہر سی بات ہے جو کانٹیننٹس ہیں دنیا کے اندر 7 ہیں، ان میں سے ایک کانٹیننٹ جو ہے وہ نارتھ امریکہ ہے، دوسرا جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ ہے۔ پھر نارتھ امریکہ میجرلی جو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے وہ کینیڈا اور امریکہ کے اندر ہو جاتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور نیچے والا حصہ جو ہے ساؤتھ امریکہ، اس کے اندر بڑے ممالک جو ہیں وہ برازیل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے بہت سارے ممالک ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ اس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپلوریشن آف امریکہ، اس کی کالونائزیشن کس طریقے سے ہوئی، ڈسٹریبیوشن آف کالونیز کیسے ہوئی، پھر وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے جو ہے وہ امریکہ کا وجود ہوتا ہے، پھر امریکہ کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے سول وار، اس کے اندر پھر جو گریٹ ڈپریشن جنگ عظیم اول کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ واٹر گیٹ اسکینڈل ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں۔ کولڈ وار 1991 تک رہی، ورلڈ وار 2 سے لے کے، اور اس کے علاوہ سلیوری کا ٹاپک بھی دیکھنے کے لیے وہ کہتا ہے، اور ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کو بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اب دیکھیں یو ایس ہسٹری کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو کرنٹ افیئر، پاکستان افیئرز اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی ورلڈ وار کو پڑھنا پڑتا ہے، ورلڈ وار سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹس کو بھی آپ پڑھ لیں، اور اس نے زیادہ نہیں، اس نے جو ہے وہ آپ کو یہ پریزیڈنٹس کہیں کہ جارج واشنگٹن کو پڑھ لیں، تھامس جیفرسن کو پڑھ لیجیے، اینڈریو جیکسن اور ابراہم لنکن، فرینکلن ڈی روزویلٹ، ووڈرو ولسن، ہنری ایس ٹرومین، جان ایف کینیڈی اور رچرڈ نکسن کو آپ پڑھ کے آئیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ کچھ شارٹ نوٹس کے حوالے سے شارٹ ٹاپکس دیکھ لیں، مونرو ڈاکٹرائن ہے، اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بش ڈاکٹرائن سے لے کے آخر تک یو ایس نیوکلیئر امبریلا سسٹم تک جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے گا، یو ایس اے کا نیوکلیئر امبریلا سسٹم کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو تعارف دیا۔ یہ سوال جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ آپ کو سلیبس کے اس حصے سے نظر آتا ہے جو کہ ارلی امریکہ کا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے وہ 7 بر اعظموں پہ، 7 کانٹیننٹس میں مشتمل ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم جہاں رہتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ کچھ اس جگہ پہ ہے، یہ بھارت ہے، یہ پاکستان ہے، یہ سعودی عربیہ ہے، اوپر رشیا ہے، یہ حصہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ ہے اس کے اندر، اور یورپ کا جو ہے یہ مشرقی یورپ ہے، یہ مغربی یورپ ہے جہاں پہ فرانس وغیرہ موجود ہیں، برٹن موجود ہے اس جگہ پہ۔ ٹھیک ہے جی، برٹن کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ کچھ حصہ برٹن کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کہیں برٹن ہے، اور جب آپ زوم کریں گے، اور جو ہم اس وقت موجودہ امریکہ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ حصہ جو ہے وہ امریکہ ہے، یہ پورا کا پورا حصہ امریکہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اوپر کا جو حصہ ہے یہ کینیڈا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر یہ بہت سارا کچھ اور بھی حصہ ہے، بہرحال یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کہاں پہ، تو امریکہ اس جگہ پہ، اور اس کے اس سائڈ پہ جو ہے وہ یہ پیسیفک اوشین ہے، اور یہ اٹلانٹک اوشین ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا ایک اور ویژولائزیشن ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ فیو ارلی سیٹلرز کون تھے، پہلے کون کون۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم مہذب دنیا کی بات کرتے ہیں تو مہذب دنیا کو ہم ناپ رہے ہوتے ہیں یورپ سے،
کہ یورپ سے کیمرے لگے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، کہ یورپ جو ہے وہ مرکوز نظر ہوتا ہے، سینٹر آف دا گریوٹی جو ہے وہ یورپ ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ امریکہ اپنی جگہ پہ ہی موجود تھا. امریکہ کو کون ڈسکور کر سکتا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے وہ دنیا ہے، اس کو کون ڈسکور کر سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ ہی موجود تھا، جیسے یورپ اپنی جگہ پہ موجود تھا. امریکہ میں رہنے والے ریڈ انڈینس کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یورپ جو ہے وہ ڈسکور کر لیا، تو کوئی کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ یورپ سے شروع ہوتی ہے. یورپ میں جو ہے وہ سویلائزیشن تھی. انسان اس وقت بھی ریڈ انڈینس موجود تھے وہاں پہ، جو وہاں کے نیٹو امریکنس تھے وہاں پہ موجود تھے. لیکن کس طرح سے یورپ ڈسکور کر رہا ہے امریکہ کو، یہ دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ؟ تو یہ ایرک ریڈ ہیں، ایرک دی ریڈ، فاؤنڈر آف دا فرسٹ یورپین سیٹلمنٹ آن گرین لینڈ. 986 عیسوی کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ ہوتا ہے. اور کہتا ہے نیٹو آف ناروے، یہ ناروے کا رہنے والا تھا. ایرک گرو اپ ان آئس لینڈ اینڈ ایگزائلڈ فرام فار manslaughter. 980 he set sail and landed Greenland with 350 colonists. He founded the colony at numbered at 1000 settlers by AD 1000. اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ، اور اس کی کہانی کا ہے نارتھ ساگا، ایک کہانی ہے، اس کے اندر آپ کو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو ابتدائی بالکل ارلی سیٹلر جو ہے وہ ایرک دی ریڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو دوسرا سیٹلر آپ کو نظر آتا ہے، جس کا نام آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے، کرسٹوفر کولمبس ہے. یہ ایسابیلا ایک اسپینش ملکہ تھی، اس کے اسپانسرشپ پہ جو ہے یہ اٹالین ایکسپلورر تھا، نیویگیٹر تھا، ملاح تھا. یہ بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ اسپیشلسٹ تھا، سمندری روٹس کا کیپٹن تھا یہ بحری جہاز کا. اور جو ہے وہ یہ لے کے نکلتا ہے اور اس کو اسپانسر کرتی ہے اسپین کی ملکہ ایسابل، اور ڈسکور کر لیتا ہے 1492 کے اندر امریکہ کو. حیران کن طور پہ یہ ڈسکور کرنے نکلا تھا انڈیا کو، اور اسی وجہ سے جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو لال لال چہروں والے جب لوگ نظر آتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ ریڈ انڈینس ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو ہو کولونائزڈ امریکہ، تو پھر کس نے کولونائز کیا؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کرسٹوفر کولمبس نے جو ہے ایک وائکس جو ہے وہ ایک سمندری سفر جو ہے اس کے دوران میں اس کو ڈسکور کیا. وائی ڈیڈ دا امیگرینٹس لیو یورپ؟ امریکہ جانے کی وجہ کیا تھی امیگرینٹس کی؟ جو یورپ چھوڑ دیتے لوگ، وہ کیوں چھوڑ دیتے؟ وائل دا پلگرمس لیفٹ دیئر ہوم لینڈ سیکنگ فریڈم فرام ریلیجیس پرسیکیوشن. immigrants in the 19th and early 20th century were also feeling poor economic conditions اور پولیٹیکل آپریشن. اب یہ تھا کہ انگلینڈ اور خاص طور پہ پورے یورپ کے اندر ہی، خاص طور پہ آپ انگلینڈ کو نہیں کہہ سکتے، پورے یورپ کے اندر ہی اس وقت جو ہے وہ کرسچینٹی کا ایک بیڈ پیچ چل رہا تھا، بیڈ ایرا تھا، جہاں پہ کہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو پاپس تھے، جو ریلیجیس اتھارٹیز تھیں، جن کو آپ جو بھی کہہ لیں، اردو میں ہم کہیں گے کہ علماء کرام جو تھے، عالم دین کرسچینٹی کے تھے، وہ جو ہیں وہ ان کی منمانی چل رہی تھی، اور وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ جو ان کی پسند کے لوگ نہیں تھے، ان کے پسند کے کرسچن نہیں تھے، تو ان کو جو ہے وہ ان پہ ایک ظلم تھا، ان پہ ایک پرسیکیوشن تھا. اس ریلیجیس پرسیکیوشن سے جان بچانے کے لیے لوگ وہاں سے نکل آئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اکنامک کنڈیشنز بھی خراب تھیں. سوئم یہ کہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر اپارچونیٹیز تھیں. آج بھی امریکہ کو جو ہے وہ لوگ لینڈ آف اپارچونیٹی کہتے ہیں. تو اس وقت اپارچونیٹیز یہ تھیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ علاقہ تھا جس پہ وہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے، اور جو ہے وہ ایگریکلچرل جو ہے وہ اس سے بینیفٹس حاصل کر سکتے تھے. تو وین ڈڈ دا برٹش کم ٹو نارتھ امریکہ؟ اب کہانی شروع ہوتی ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ اسپینش، یہ کریڈٹ چلا جاتا ہے اسپینش لوگوں کو کہ انہوں نے جو ہے وہ حالانکہ وہ اٹالین تھا کرسٹوفر کولمبس، بہرحال وہ اسپینش پوری کی پوری جو ہے وہ مہم تھی، وہ لوگ پہنچے. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ پہنچتے چلے گئے. برٹش تو بہت بعد میں آئے. بہرحال برٹش کب آئے؟ یہ بات ہے کہ 1607 کے اندر انہوں نے جیمز ٹاؤن کی پہلی جو ہے وہ اپنی کالونی جو ہے وہ شروع کی. یاد رکھیے اس کا نام، یاد رکھیے جیمز ٹاؤن کا، یہ بہت ضروری ہے. کہتا ہے کہ برٹش کولونائزیشن آف دا امریکہ انکلوڈنگ کولونائزیشن بائی بوتھ انگلش اینڈ اسکاٹس، یہ دونوں مل کے آئے تھے. ظاہر سی بات آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ ہی ہے. بگین ان 1607 ان جیمز ٹاؤن ورجینیا اینڈ ریچڈ اٹس پیک وین کالونیز ہیڈ بین اسٹیبلش تھرو آؤٹ دا امیرکاز. تو جو ہے پوری امریکہ میں پھر 13 کالونیاں بنتی. جس وقت امریکہ کی جو ہے وہ ریاست کا قیام ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری 13 کالونیاں برطانوی کالونیاں ہی تھیں. ٹھیک ہے جی.
تو کہتا ہے برٹش رول بائی اسٹیبلشنگ کنٹرول آف کورٹس اینڈ کوائنس. یہ بڑا زبردست ڈائلاگ ہے کہ برطانیہ نے جو دنیا کے اوپر جو حکومت کی ہے وہ کورٹس اینڈ کوائنس کے ذریعے سے کی ہے. انہوں نے قانون بنائے اور جو ہے وہ پیسہ ڈیولپ کیا. انہوں نے کسی طریقے سے جو ہے وہ خزانہ ڈیولپ کیا اور قانون بنا کے, اور کورٹس اینڈ کوائنس کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کے اوپر حکومت کری, چاہے وہ امریکن کالونیز ہوں چاہے وہ انڈین کالونیز ہوں. بہرحال برطانیہ نے بہت افیکٹولی جو ہے وہ رول کیا, اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کہتا ہے موسٹ آف امریکن لاز از روٹیڈ ان انگلش ٹریڈیشن ایون ٹوڈے. کہتا ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی لاز ہیں وہ آج تک بھی جو ہیں وہ برطانیہ کے ہی کورٹس کی جو ہے وہ کتابوں سے لیے ہوئے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات کا ذہن میں رہے کہ موسٹ انٹرسٹنگلی ڈیولپمنٹ ان دا کالونیل لا ان امریکہ ور دا لاز دیٹ ور اسٹیبلش دیٹ ور ڈائیورجنٹ or separate from English laws, because they had to have had a specific purpose to be an exception. Slavery on an industrial scale, unlike slavery elsewhere, and control of available white women. اب بات یہ تھی کہ یہ بیسیکلی تو برطانیہ کے لاس تھے اور برطانیہ کے ہی لیجسلیچرز سے پیدا ہو رہے تھے, لیکن یاد رہے کہ تھوڑے سے مختلف تھے کیونکہ برطانیہ کو یہاں پہ سلیوری کو بھی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا تھا, اپنی مونوپلی کو بھی اسٹیبلش کرنا تھا, اپنی جو ہے وہ سوزینٹی کو بھی اسٹیبلش کرنا تھا. تو یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ لاس تھے بنسبت اس کے جو کہ برطانیہ کے خود ریاست کے اندر پریکٹس ہو رہے تھے. کہتا ہے دا فرسٹ کالونی واز فارم, میں نے آپ کو بتا دیا جیمز ٹاؤن ہے. اس کے بعد وہ 13 کالونیز میں نے آپ کو بتا دیا, اور ان کے نام یہاں پہ لکھے ہیں, سل کر کے دیکھ لیے گا, ٹائم بچا رہا ہوں. 13 کالونیز یاد رکھیے گا. یہ جس وقت امریکہ جو ہے وہ اس کی ریاست کا قیام ہوتا ہے, یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو برطانیہ کی 13 کالونیاں ہی جو ہیں وہ امریکہ کی 13 ریاستیں بنتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ 50 ریاستیں بن جاتی ہیں, ایک ایک کر کے اس میں جڑتی چلی جاتی ہیں, اور یوں امریکہ